مکس ہوتا رہتا ہے، اور اس کو مزید مطلب نہیں کہ وہ بالکل وہ اس کی ترکیب بناتا ہے کہ اب ٹھیک ہے اندر ربڑ کی مشین میں جانے دو. یہ اور بھی جو پروڈکشن ہوتی ہے نا چیزیں، تو وہ چند اپنے مراحل سے گزر کر پھر وہ اصل مشین میں جاتی ہیں. تھوڑا ادھر کام ہوتا ہے، تھوڑا ان کا ادھر کام ہوتا ہے، تھوڑا ادھر کام ہوتا ہے. اگر یہ شروع کے مراحل میں اگر یہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، آگے جا کر وہ پھر مشین کو ڈسٹرب کر دیں گے. تو ہماری ادھر سے ہی، بلکہ وہ مٹیریل ہمارے اندر جو جاتا ہے نا، وہ مشین کی پوزیشن سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے جو مٹیریل جاتا ہے. خصوصاً ان دنوں میں آج کل جیسے یا دعوتوں کے کھانے تو کھانے ہی نہیں چاہیے. جس کو صحت مند رہنا ہے نا، وہ دیگ کا کھانا چھوڑ دے. دیگ کا کھانا تو اس میں ضرورت سے زیادہ چکناٹ ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ اس میں گرم مسالے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ تو دیگ کا کھانا تو نقصان دہ ہی. اگر میں اس کو کہوں، عام طور پہ جو دیگ کا کھانا ہوتا ہے وہ نقصان ہے. یہاں بھی دیگ کا ہی کھانا ہے. ہم لوگ بہت احتیاط سے اس میں بنواتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، لیکن اللہ بہتر جانے وہ کتنی احتیاطیں ہوتی ہوں. تو عموماً دیگ کا کھانا، عموماً، چلو ہمیں عموماً کہتا ہوں، ہر دیگ کا کھانا نہیں. تو عموماً یہ، اور جتنا مالدار آدمی کا کھانا ہوگا نا اتنا خطرناک زیادہ ہوگا، کہ وہ زیادہ بہتر سے بہترین بنوائے گا. تو بہتر سے بہترین بنے گا اسی صورت میں جب اس میں اوور لمٹ مسالے، تیل، ویجیٹیبل، گھی وغیرہ ڈالتے ہیں لوگ اس کو بہتر بنانے کے لیے. گھر کا کھانا اور اس میں فرق ہوتا ہے، تو یہ پھر نقصان زیادہ کرتا ہے. پھر وہ کہ اس پہ وہ مشقت نہیں ہے نا. جیسے کہ وہ میرے ایک عزیز نے بتایا تھا کہ میں بچے کو لے گیا تھا حکیم کے پاس، تو ایک نوجوان آیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو پوچھا صبح کیا کھایا تھا؟ تو انڈا پراٹھا. بولا ابھی آئے کیسے ہو؟ تو وہ اسکوٹر پہ. تو بولا اب یار پیٹ نہیں دکھے گا تو کیا دکھے گا یار، تم نے ایک تو کسان کی غذا کھائی. انڈا پراٹھا تو کسان کی غذا ہے، یعنی محنت مشقت کرنے والے مزدور کی غذا ہے، لیبر کی غذا ہے. تم نے کھائی، تم تو مطلب کھا کے یوں پھسک کے بیٹھ گئے، وہ اسکوٹر پہ چل کے آ گئے، تو تمہارا تو موومنٹ تو ملی نہیں، ہضم ہوگا کیسے؟ پیٹ میں تو درد ہونا ہی ہونا ہے. تو جیسے آج کل بھی کیا وہ شہری میں پراٹھے عام ہیں، ہمارے یہاں پراٹھے بہت چلتے ہیں. تو تقریباً لوگ جو میرے خیال میں ایک تعداد ہے جو پراٹھے کھاتی ہے شہری میں. تو پھر ظاہر کہ وہ موومنٹ نہیں ملتی. نماز اگر نصیب ہو گئی تو پڑھ لی، سو گیا کے گھر پہ، تو کیا ہوگا؟ یہ کہاں سے ہضم ہو؟ چپکے گا اندر. تو یہ آہستہ 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 پھر یہ ڈاکٹر کی طرف دھکا مارے گا. وہ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ ہو جاتی ہے رمضان کے آخری دنوں میں. عید بھی بیچاروں کی بخار میں نکلتی ہے بہت سوں کی. 27ویں رات بھی بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں بیچارے بہت سارے اس طرح. بھائی وہ کوئی کھانے کی بے اعتدالی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بخار آ گیا عید کو یا 27ویں رات کو تو ہم یہی بولے کہ اس نے کھانا زیادہ کھایا یا بے احتیاطی کی. یہ بولنے سے اس کا دل دکھے گا. ویسے بخار تو آ جاتا ہے، لیکن میں ایک عموم کی بات کرتا ہوں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطیوں سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کم کھایا جائے، اچھی طرح چبا کر کھایا جائے اور دیر لگا. اب میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں. میں نے آج گھریلو روٹیاں 2 کھائیں، ٹھیک ہے نا. یہ 2 روٹیاں، یہ جو تندور کی روٹیاں ہمارے آتی ہے نا، میرا اندازہ کو آدھی روٹی کے برابر ہوں گی یہ 2 روٹیاں، وہ بھی افطار میں. لیکن افطار میں حالانکہ آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے. یہ 2 روٹیاں تو میرا خیال ہے عام آدمی جو کھاتے ہیں نا ان کے سائڈ میں چپک جائیں. پتلی پتلی تو ہوتی ہے، گھر کی چپاتیاں ہمارے چھوٹی ہوتی ہیں ہم لوگوں کے. مہمان برادری جو ہے نا گھر میں جو روٹی بناتی ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے. بہت سو نے دیکھی بھی ہوگی، بہت سائز چھوٹی ہوتی ہے اس کی. تو یہ 2 جیسے میں نے کھائی، ٹھیک ہے نا، جو کہ تندور کی روٹی سے جو عام طور پہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں لائی جا رہی ہے، نارمل ہے، کوئی بڑی سے بڑی روٹیاں آتی ہیں. اس کی آدھی روٹی کے وزن کی ہوں گی یہ 2 روٹیاں. میرا ایک اندازہ ہے، میں نے ناپا نہیں ہے، وہ دیکھنے کا اندازہ ہوتا ہے، وزن سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے. اب یہ آدھی روٹی میں نے آپ کی تندور کی جیسے کھائی. مجھے دیر کتنی لگتی ہے؟ یہ مطلب ہمارے کھانے پینے والے شیر جو ہے نا، اب وہ کھاتے ہیں کہ نگلتے ہیں خدا جانے، وہ ہڑپ ہڑپ کر کے ایک دم سے وہ گھیرا ڈال دیتے ہیں اور وہ سیلاب کی یاد دلا دیتے ہیں. آہستہ آہستہ سیلاب بڑھنا شروع ہوتا ہے میری طرف. تو ابھی اگر میرے نفس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ کھاؤ تو میں کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا. جان پہ سب کھڑے ہوتے
وہ مطلب بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے میری طرف. تو میرے کو سب سے زیادہ دیر لگتی ہے, اور میں یہ نہیں کہتا میں سب سے کم کھاتا ہوں, لیکن الحمدللہ میری جو خوراک ہے مجھے پتا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو مجھے اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ میں چباتا ہوں, میں چبا کر کھاتا ہوں, اور ہماری غالب اکثریت نگل کر کھاتی ہے. ربڑ بھی جب دیتے ہیں نا تو کس طرح پہنتے ہیں پتہ ہے؟ یہ بھی دیکھیں اس لیے بولتا ہوں. ربڑ یوں پہننا ہے 3 انگلیوں سے کھانے کے لیے. سنت نہیں ہے ربڑ بینڈ پہننا, لیکن یہ کہ سنت پر جو کام مدد دے وہ ثواب ہے, تو اس لیے سے پہنیں گے کہ سنت پر ہماری عادت بنے 3 انگلیوں سے کھانے کی. مجھے ضرورت نہیں رہتی ربڑ کی, عادت پڑ گئی ہے, لیکن میں ترغیب کے لیے سائیں بھائیوں کے ربڑ ڈال لیتا ہوں, کہ مجھے دیکھ دیکھ کر بھی وہ باز ہوتا ہے نا, نقل کرنا پسند کرتے, تو چلو یوں سے. تو ربڑ بھی کیا کر رہے, یوں نہیں کرتے, یہ ان کو سچکا نہیں پڑتا بیچاروں کو, تو وہ یوں ڈال لیتے ہیں, اس طرح ڈال لیتے ہیں کھانا پوری کے لیے. پھر وہ کھاتے ہیں بیچارے وہی 5 انگلیوں سے, وہ بڑا مٹھا لیتے ہیں چاول کا, ٹھیک ٹھاک. وہ دیکھیں اس لیے بولتا ہوں, یہ لیتے ہیں نا. پھر روٹی کے ٹکڑے تو ایک ٹکڑا روٹی کا لیں گے, پھر اس پہ اور چھوٹا ٹکڑا رکھتے ہیں, اس سے پھر اس کو یوں لپیٹ کر یوں 2 ٹک مارے اندر. اب یہاں فیضان مدینہ میں بھی جو معتکف ہے نا, ظاہر ہے کہ یہ بیچارے مشقت ان کو بھی نہیں ملتی, چلنا پھرنا ملتا نہیں. میں جن دنوں یہاں اتنا رش نہیں ہوتا تھا اور چینا جپٹی کم ہوتی تھی تو میں ٹہلتا رہتا تھا. میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ میں نے ہر ستون کو کلمہ پڑھ کے گواہ بنایا ہوگا. بھائی بنایا ہوگا میں نے, بہت میری عادت ہے نا, پڑھتا رہتا تھا کہ کلمہ سنا کر کے تو گواہ رہنا میں مسلمان ہوں. تو میں ٹہلتا تھا, جہاں جہاں ممکن ہوتا تو میں ٹہلتا رہتا تھا. رمضان شریف میں بھی یہاں میں جمعے کو درود شریف پڑھتا ہوں, جب بھی آپ نوٹ کیا ہوگا ٹہلتا ہوں. میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو اکثر میری عادت ہے کہ ٹہلتا ہوں. میں ذرا آزادی سے باہر نہیں ٹہل سکتا. گھر میں ٹہلنے کا وہ فوائد نہیں ہے, لیکن وہ ہماری گجراتی کی کہاوت ہے, نا مامے سے کانو مامو سارو. نا ماما کرتا کانو مامو سارو, تو نہ ہونے سے ہونا بہتر. آپ تو آزاد ہیں, آپ تو گھوم سکتے, تھوڑا پیدل چلنے کی عادت ہے. انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں گے, صحت ہوگی اچھی تو نمازیں پڑھ سکیں گے, سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کر سکیں گے, نیکی کی دعوت کے لیے جانے میں سستی کم ہوگی. اپنی صحت کا خیال رکھیں, تو چھوٹے نوالے لیں تو چبا کر کھائیں. میں واقعی میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اس میں اب جن کو پتا ان کو پتا ہے, بعض لوگ سمجھے ہو یار خود بولتا ہے کہ کم کھاؤ, اور یہ لگا ہوا آخر تک یہ چھوڑتا نہیں ہے. اب میں نے کتنا کھایا اس کو تو نہیں پتا نا, اگلے کو تو کہ میں نے کھایا کتنا. جو لگا ہو تو بدگمانی کر کے بیچارہ خامہ کا آفت میں پڑے گا. اب میں نہیں کھاتا تو اب مجھے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے موقع کتنا ملے گا. خاص کر رمضانوں میں تو پوزیشن یہ کہ میں آپ دیکھتے چائے بھی یہاں کر پیتا ہوں. یہاں بیٹھ کر 2 مرتبہ چائے پی, بس ابھی سحری سے پہلے یا سحری کے بعد چائے نہیں پیوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا, عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا, ہے اذن مدینے کا طلبگار بیچارہ, ہے اذن مدینے کا طلبگار بیچارہ. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا, عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا, ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ, ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ. مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے, مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے, اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را, اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا,